اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملک منیر حسین آپ تمام احباب سے مخاطب ہوں۔ آج 10 محرم الاحرام ہے۔ آج کے دن جو ہے واقعہ کربلا پیش آیا، جس دن جو ہے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے اصحاب جو ہیں ان کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ معاملہ یہ تھا کہ یزید کہتا تھا نہ کوئی خدا ہے نہ کوئی وحی ہے، اور یہ قرآن جو ہے علیہ باللہ یہ بنی ہاشم کے پوتے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا رچایا ہوا ڈھونگ ہے علیہ باللہ اور اس نے شراب کو، جوے کو، زنا کو حلال قرار دے دیا تھا اور اللہ کی حدود کو اس نے پامال کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو اس فاسق حکمران کے خلاف جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے اس ملعون کی بیعت سے انکار کیا، اور یہاں تک کہ اس کے جو پالتو اور وفادار تھے ان کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنا پڑا، اور پھر آپ مکہ تشریف لے آئے، اور پھر جو ہے آپ کے قتل کا پلان جو ہے تب بنایا گیا جب آپ طواف کر رہے ہوں گے، عین اس وقت آپ کو قتل کیا جائے گا۔ تو امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ مدینۃ الرسول کی حرمت کے لیے اور بیت اللہ کی حرمت کے لیے جو ہے مدینہ سے بھی نکلے، اور پھر مکہ مکرمہ سے آپ نے اپنے حج کو جو ہے وہ عمرہ میں تبدیل کیا اور آپ کربلا روانہ ہو گئے۔ 2 محرم کو آپ کربلا آئے، 7 محرم کو یزیدی لشکر نے آپ کا پانی بند کر دیا، اور 10 محرم الاحرام کو جو ہے امام حسین علیہ السلام کے بیٹے جناب علی اکبر جو سیرت اور صورت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے تھے ان کو شہید کیا گیا، اور آپ کے 6 ماہی بچے جو ہے شہزادہ علی اصغر کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، آپ کے بھائی عباس کے بازو قلم کیے گئے، 13 سالہ قاسم کو شہید کیا گیا، حضرت زینب صلوات اللہ علیہ کے بیٹے جو ہیں جناب اون، جناب محمد، ان کو قتل کیا گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے اصحاب اور دیگر جو اہل بیت کے افراد ہیں ان کا قتل کیا گیا۔ یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ آج کے دن 10 محرم الاحرام کو کربلا میں حالت سجدہ میں جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، اور جب شمر لعین جو ہے آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تو امام نے فرمایا اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ۔ جیسے اس نے ہٹایا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو شمر لعین پوچھتا ہے کس بات پر آپ نے یہ الفاظ کہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اے حسین تیرے قاتل کی جو صورت ہے، جو چہرہ ہے، وہ کتے سے مشابہت رکھتا ہوگا، اور بے شک تیری شکل جو ہے وہ کتے سے مشابہت رکھتی ہے۔ تو آج شہادت امام حسین علیہ السلام کا دن ہے، تو اس حوالے سے چند ایک میں نے گزارشات کرنی ہے۔ سب سے پہلے شرق پور شریف کی ان صحافی برادری کو میرا سلام ہے جو ان ایام میں جو ہے فرقہ واریت سے ہٹ کر جو ہے امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرتے رہے، آپ کا ذکر کرتے رہے، اور اس کے بعد جس نے جو ہے جس رنگ میں بھی ذکر اہل بیت کروایا اور ان کے نام پر سبیلیں لگائیں، یاد رکھیے اگر کوئی بندہ ذکر حسین کراتا ہے تو وہ بھی اللہ کے رضا کے لیے، اگر کوئی ان دنوں میں پانی کی سبیل لگاتا ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اگر کوئی ان دنوں میں کھانا کھلاتا ہے تو وہ بھی اللہ کے رضا کے لیے۔ یہ صرف نام ان کے منسوب ہے، یعنی کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ سبیل شہزادہ علی اصغر ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جناب علی اصغر کے نام سے جو ہے یہ سبیل منسوب ہے، اور جو بھی یہ سبیل پیے وہ درود و سلام پڑھے جناب علی اصغر پر، اور یقیناً جو جتنے بھی یہ اعمال ان ایام میں کیے جاتے ہیں وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو چند گزارشات ہیں سادہ سی، اور اس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ نمبر 1 تو آج کے دن جو ہے وہ ہم نکل جاتے ہیں قبروں میں اور مٹی ڈالتے ہیں، سارا سال ہمیں اپنے یاد نہیں آتے۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ تمام احباب نے اس کا جواب دینا ہے کہ اگر ہمارے ہمسائے میں کوئی فرد جو ہے وہ قتل ہو جائے، ٹھیک ہے جی، اور ہم اس دن
کدال لیں، بیلچا لیں اور کوئی دیگر جو ہے ساز و سامان لیں مٹی ڈالنے کے لیے، کوئی بالٹی لیں پانی ڈالنے کے لیے، اگر بتیاں لیں اور کچھ کوئی چیز جو ہے بانٹنے کے لیے لیں اور قبرستان روانہ ہو جائیں۔ اور جیسے ہی ہم قبرستان جانے لگے تو ہمارا ہمسایہ پوچھے کہ بھئی آپ میرے ہمسائے ہو، میرا جوان بھائی قتل ہوا ہے، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو ہم اسے کہیں جی ہمارے تو فلانے مر گئے تھے اتنے سال پہلے، تو ہم آج اس کی قبر پر مٹی ڈالنے جا رہے ہیں۔ تو وہ ہم سے کہے گا کہ یار سارا سال پڑا ہوا ہے، تم کل چلے جانا، پرسوں چلے جانا، چوتھ چلے جانا، کسی بھی دن چلے جانا، آج چونکہ میں تمہارا ہمسایہ ہوں تو تم پر یہ لازم ہے کہ میرے غم میں شریک ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے جی؟ تو ہم کہیں نہیں جی نہیں، ہم تو جائیں گے، تو یقیناً جو ہے وہ جو ہمارا ہمسایہ ہے وہ ہم سے ناراض ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن جو ہے ہمیں گواہی دینی چاہیے کہ امام حسین مظلوم ہیں، آپ کے اہل بیت مظلوم ہیں، آپ کے اصحاب مظلوم ہیں، اور جنہوں نے آپ کو قتل کیا وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ فاجر ہیں۔ یہ گواہی دینے کا دن ہے اور ہم گواہی دینے کی بجائے قبرستان میں نکل جاتے ہیں، تو یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ دوسرا ایک اور میں اس پر مثال دے دوں، جن لوگوں نے تاریخ پڑھ لی ہے، جن لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ حسین جو ہے وہ مظلوم ہے، آپ کا لشکر جو ہے وہ مظلوم ہے اور یزیدی لشکر جو ہے وہ باطل ہے اور وہ ظالم ہے، تو اب کسی مقام پر ان کو گواہی دینی پڑے، کوئی ان سے پوچھے، کوئی ایسا موقع آئے تو ان کو ضرور یہ کہنا چاہیے کہ امام حسین سچے ہیں، آپ کے اہل بیت سچے ہیں، آپ کے اصحاب سچے ہیں، اور آپ سے لڑنے والے جو ہیں وہ باطل پر ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب اس کی مثال یوں لے لیں کہ آپ کے سامنے کوئی قتل ہو گیا اور آپ کو عدالت میں جو ہے وہ گواہی کے لیے بلایا گیا۔ اب آپ جو ہے جب آپ سے کہا جائے کہ آپ نے یہ قتل ہوتا ہوا دیکھا ہے، تو آپ بجائے گواہی دینے کے وہاں سے قرآن نکالیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں، تو کیا آپ کا پورا قرآن پڑھ لینے سے جو ہے وہ اس قاتل کو سزا ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جج کے سامنے یہ اعلان کریں کہ جی میں نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا، اس شخص نے جو ہے فلاں بندے کو قتل کیا۔ اب جنہوں نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے، جو امام حسین کی صداقت پر، آپ کی شہادت پر، آپ کے مظلومانہ قتل پر جو ہے یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے آج کا دن جو ہے وہ گواہی دینے کا دن ہے، نہ کہ سارا دن جو ہے آپ قرآن تو پڑھتے رہے لیکن یہ گواہی نہ دیں کہ امام حسین جو ہیں وہ مظلوم ہیں، امام حسین جو ہیں وہ ناحق قتل کیے گئے ہیں، امام حسین جو ہے وہ شہید ہے، امام حسین علیہ السلام اور آپ کے صاحب کے ساتھ جو ہے وہ سراسر ظلم کیا گیا ہے۔ اور اگر ہم یہ گواہی نہیں دیں گے تو یقیناً یہ چیز ہمارے بچوں میں منتقل نہیں ہوگی، اور جب بچوں میں منتقل نہیں ہوگی تو کل کلاں کو اللہ نہ کرے ایسا ہوگا کہ آپ کی اولادوں میں جو ہے وہ یہ واقعہ گڈمڈ ہو جائے گا، وہ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو جہاں پر گواہی دینی ہو وہاں پر قرآن پڑھنا بھی جو ہے وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ آج کا دن تو جو ہے وہ امام حسین کی مظلومیت کی گواہی دیں، ہر فرد کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنی بیوی کو بتائیں، اپنے والدین کو بتائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں، اپنے رشتہ داروں کو بتائیں کہ حسین حق پر ہے، حسین کے ساتھ ظلم ہوا، حسین کے اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوا، اور جنہوں نے ظلم کیا ان کے نام لے لے کر بتائیں شمر نے امام حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ شہید کیا، بتائیں سنان بن انس ملعون نے جو ہے وہ آپ کی پسلیوں میں نیزہ مارا، بتائیں خولی ملعون نے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا سر جو ہے وہ نیزے پر بلند کیا۔ ایک ایک اہل بیت کے دشمن کا نام لے کر ان کا کردار جو ہے وہ بتائیں، یہ گواہی کا دن ہے۔ اب آگے آ جائیں۔ اب بعض بندے کہتے ہیں جی جو ہے نفل پڑھیں، اور نفل پر بھی وہی مثال ہے کہ آپ ایک مسلح ساتھ لے جائیں اور جب آپ کو عدالت میں قاتل کے خلاف گواہی دینی پڑے تو آپ نفل پڑھتے رہیں، تو یہ نفل پڑھنے بھی کوئی فائدہ نہیں دیں گے بھائیوں، وہاں پر آپ کو گواہی دینی پڑے گی کہ اس نے قتل کیا۔ آج امام حسین کی شہادت کا دن ہے، نفل پڑھنے کی بجائے جا بجا اس چیز کو عام کریں کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، کیوں کیا، کس نے کیا، کیسے کیا، اور فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام بتائیں، مقصد بتائیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا کہ امام حسین علیہ السلام نے عقیدہ توحید کے لیے یہ قربانی دی، عقیدہ ختم نبوت کے لیے یہ قربانی دی، تحفظ قرآن پاک کے لیے یہ قربانی دی، تحفظ دین کے لیے یہ قربانی دی، اور قیامت تک حق و باطل کو الگ الگ رکھنے کے لیے یہ قربانی دی۔ تو یہ چیز ہے
ٹھیک ہے جی. تو اگر کوئی ان دنوں میں سبیل لگاتا ہے تو لگاتا وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی ہے، لیکن ان کی محبت میں لگاتا ہے. کربلا والوں کی، ان کو پیاسا شہید کیا گیا، ہم ان کے چاہنے والے ہیں. ہم شہدائے کربلا کے نام پر لوگوں کو پانی پلائیں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، لوگوں کو یہ سب کچھ کھلا پلا کر بتائیں گے کہ حسین مظلوم ہیں، حسین حق پر ہیں، حسین نواسۂ رسول ہیں، حسین کے بابا کا نام علی ہے، حسین کی ماں جو ہے وہ فاطمہ ہے، وہ رسول اللہ کی بیٹی ہے. تو یہ ایک ایک چیز جو ہے یہ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو بتانی ہے. تو خدا را یہ دن جو ہے یہ ذکر حسین میں گزاریں، مظلومیت امام حسین بیان کرتے ہوئے گزاریں. اور امام حسین علیہ السلام یاد رکھیے وہ نواسۂ رسول ہیں، نہ کہ کسی فرقے کے. آپ کو کسی فرقے سے 1 کروڑ اختلاف ہوگا، اپنے اختلاف اپنی جگہ پر رکھیے، لیکن امام حسین تو نواسۂ رسول ہیں. امام حسین کی شہادت بیان کرنے کے لیے آپ کو اپنا فرقہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنا دھڑا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنی پارٹی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنا عقیدہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ جو ہے وہ اپنے فرقے میں، اپنی پارٹی میں، اپنے عقیدے میں رہتے ہوئے بھی دے سکتے ہیں. اب سوچئے کہ وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کے 6 ماہ کے شہزادہ علی اصغر کو بھی تیر مار کر قتل کر دیا، شہید کر دیا. کیسے لوگ تھے جنہوں نے جناب عباس علمدار کے بازو قلم کر دیے. کیسے لوگ تھے جنہوں نے 13 سالہ قاسم کو شہید کر کے ان کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے. کیسے لوگ تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد جو ہے ان کی اہل بیت کو قید کیا، اور ان قیدی خواتین کو، قیدی بچوں کو پہلے کوفہ لے کر گئے اور پھر شام لے کر گئے. تو ظالم کے ظلم پر پردہ ڈالنے والا بھی ظالم ہے. رٹا دیجئے اپنے بچوں کو واقعہ کربلا مکمل یاد کروا دیجئے، اور انہیں بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اتنی شہادتیں دے کر بھی نماز کو قائم کیا. لاشوں کے ڈھیر میں امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اکبر، اور سر سجدے میں رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. انہیں بتائیے عقیدہ ختم نبوت پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے خاندان کے 72 شہید کروا دیے. انہیں بتائیے اپنے اہل بیت کی صداقت پر، فاطمہ کی صداقت کی گواہی دیتے ہوئے، علی کی صداقت کی گواہی دیتے ہوئے، حسن کی صداقت کی گواہی دیتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے آج کے دن 72 شہید کروا دیے. تو اگر یہ چیزیں آپ اپنے بچوں کو یاد نہیں کروائیں گے، انہیں یہ بات نہیں سمجھائیں گے. اور یہاں پر 1-2 باتیں اور میرے ذہن میں آ گئیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر کربلا میں ہوتے تو امام حسین کے ساتھ ہوتے، اور ان کی شہادت کے دن آئے ہیں تو سیر سپاٹا کرنے نکل گئے ہیں. اس دن بھی تم سیر سپاٹے پر نکل جاتے، امام حسین کا ساتھ نہ دیتے. آج دن ہے، امام حسین سے تجدید کریں، امام حسین کے ساتھ عہد کریں، یا حسین ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا جینا آپ کے ساتھ ہے، ہمارا مرنا آپ کے ساتھ ہے، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہمارے بیوی بچے آپ پہ قربان، ہمارا مال آپ پر قربان، ہمارا تن من دن جند جان ہر چیز آقا حسین آپ پر قربان. یہ بتائیے. اور کچھ تکہ پارٹی میں لگے ہوئے ہیں. اگر آپ کربلا میں ہوتے تو ان دنوں میں بھی آپ تکہ پارٹی کر رہے ہوتے، امام حسین کا ساتھ نہ دیتے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان دنوں میں شادیاں رکھیں، اپنے خاندان کا کوئی بوڑھا مر جائے نا تو اس پر بھی شادی کا ٹائم آگے کر دیتے ہیں. تو ان دنوں میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے کنبے کو جو ہے وہ ناحق قتل کیا گیا ہے. کیسے کوئی مسلمان اب کہتے ہیں جی اس پر جو ہے وہ شریعت میں کوئی ممانت نہیں ہے، نکاح کرنا ثواب ہے. لیکن آپ ایسا کریں گے کہ ایک دن آپ کا بیٹا قتل ہو جائے اور اسی دن جو ہے آپ اپنی دوسری بیٹی کی شادی رکھ دیں؟ کبھی نہیں کریں گے. بلکہ اگر ڈیٹ رکھی ہو اور اس خاندان کا کوئی جوان، کوئی بوڑھا کو قتل ہو جائے تو ڈیٹ آگے کر دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے بھائی ہمارے خاندان میں یہ سوگ آ گیا ہے، اس لیے ہم جو ہے اس کو آگے لے جا رہے ہیں. اور یزیدی لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں خوشیاں مناؤ، شادیاں کرو. ان 9-10 محرم کو اور 1-2 مولویوں نے کی بھی ہیں. امام حسین علیہ السلام کے قتل پر جو خوشی منائے اس پر لعنت ہے. امام حسین علیہ السلام کے قتل پر جو خوش ہوئے، جو ہو رہے ہیں، جو ہوں گے، ان پر لعنت ہے. اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو جو ہے وہ
اختلاف میں کا رنگ جو دے اس پر بھی لعنت ہے۔ امام حسین خالصتاً اللہ کے دین کے لیے نکلے، خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے نکلے۔ امام حسین علیہ السلام کی ساری قربانی فقط اللہ کی رضا کے لیے تھی بس۔ تو خدا را آج اگر آپ فلمیں دیکھ کر 10 محرم گزار رہے ہیں، آج اگر آپ گانے سن کر 10 محرم گزار رہے ہیں، 10واں محرم گزار رہے ہیں، آج اگر آپ ٹھٹھا مذاق کر کے گزار رہے ہیں، تو یقین جانیے اگر آپ کربلا میں بھی ہوتے تو اس دن بھی یہی کر رہے ہوتے۔ اور آج اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم 4 آنسون کی یاد میں بہا لیں، کم از کم امام حسین علیہ السلام کا ذکر اپنے عقیدے میں رہتے ہوئے کر لیں، کم از کم جو ہے اپنے اور اپنے خاندان کو بتائیں آج کے دن کیا ہوا تھا، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو بتا دیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ظلم ہوا تھا۔ اور آج کے دن سوائے قاتلان امام حسین علیہ السلام کے اور ان کے حمیتیوں کے کوئی بھی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف بات نہیں کرے گا۔ آپ کو کسی سے اختلاف ہے، مت جائیں ان کے پاس، مت ان کی محفل میں بیٹھیں، لیکن اپنے عقیدے کے مطابق امام حسین علیہ السلام کی شہادت بیان کریں، ان کی شہادت کا مقصد بیان کریں، اور لوگوں کو اور آنے والی نسلوں کو یہ بتا دیں کہ امام حسین علیہ السلام حق پر ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے حق پر ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ قیامت کے دن مشہور فرمائے، اور میں یزید پر کھلم کھلا جو ہے لعنت کرتا ہوں، یزید کے سپورٹروں پر لعنت کرتا ہوں، یزید کے حامیوں پر لعنت کرتا ہوں، یزید کا ساتھ دینے والوں پر لعنت کرتا ہوں، اور امام حسین علیہ السلام کے جتنے قاتل ہیں اور ان کے جو مددگار ہیں، جو حامی ہیں، اور جو آج بھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں اور آپ کی شہادت کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کرتے اور آپ کی شہادت کو چھپاتے ہیں اور واقعہ کربلا پر پردہ ڈالتے ہیں اور ظالموں کے ظلم پر پردہ ڈالتے ہیں، میں ان پر لعنت کرتا ہوں اور ان سے بیزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام حسین کے ساتھ مشہور فرمائے۔ اور یہاں پر آخری یہ بات سمجھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ حسین ہدایت کا چراغ، رہنمائی کی کشتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت رکھ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن و حسین جنت کے سردار ہیں۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے، آپ نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، زکوٰۃ دی، جہاد کیا، ٹھیک ہے جی، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، والدین کے حقوق پورے کیے، بیوی کے حقوق پورے کیے، بچوں کے حقوق پورے کیے، ہمسایوں کے حقوق پورے کیے، عمرہ کیا، ٹھیک ہے جی، زندگی میں ہر اچھا کام کیا۔ کس کے لیے؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے کہ جنت مل جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما چکے جنت کے سردار حسن و حسین ہیں۔ اب ان سے بغض رکھ کے، ان سے دشمنی کر کے، ان کے دشمنوں کے ظلم کو چھپا کے خدا کی قسم کبھی بھی جنت نہیں مل سکتی۔ جنت حسین والوں کی ہے، جنت انہیں ملے گی جو راہ حسین پر چلتے ہوئے نمازی بن جائیں گے، راہ حسین پر چلتے ہوئے قرآن کے قاری بن جائیں گے، راہ حسین پر چلتے ہوئے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر اگر جان بھی دینی پڑی تو جان دے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام حسین سے محبت نصیب فرمائے، امام حسین کے اصحاب سے محبت نصیب فرمائے، امام حسین کے رفقا سے محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں یزیدیت سے محفوظ فرمائے اور اپنے کردار کو جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے فرمودات کے مطابق جو ہے بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور روئے زمین پر جتنے بھی لوگوں نے ان دنوں میں محبت امام حسین علیہ السلام کا اظہار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی خیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔